والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں نقل کی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں نہ فحش بات کرے اور نہ کوئی فضول بات کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اس کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ڈھال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس زرہ کو کہا جاتا تھا، جنگی لباس کو جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی۔ لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا جس سے صرف آنکھیں نظر آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں نقل کی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں نہ فحش بات کرے اور نہ کوئی فضول بات کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اس کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ڈھال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس زرہ کو کہا جاتا تھا، جنگی لباس کو جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی۔ لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا جس سے صرف آنکھیں نظر آتی۔